بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب الفقہ، سبق نمبر 15، پیج نمبر 42، جماعت کے آداب۔ آج ہم نے پڑھنا ہے جماعت کے آداب کے تعلق سے کہ نماز جماعت سے جب ادا کی جائے تو اس وقت کن کن آداب کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ تو دیکھیے، جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہونے کے لیے سکون و اطمینان سے چلے، جلدی نہ کرے۔ ہاں، اگر جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو تو جلدی کر سکتا ہے۔ جماعت میں حاضر ہونے والے کے لیے مستحب عمل یہ ہے کہ وہ جب جماعت ہو رہی ہو تو دوڑ کر نہیں بلکہ آہستہ اور سکون کے ساتھ جائے۔ ہاں، اگر نماز جمعہ کی جماعت کے خوف ہونے کا ڈر ہو، فوت ہونے کا خوف ہو تو جلد کر سکتا ہے۔ اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو اور وہ مرد ہو تو امام کی دائنی سمت کھڑا ہوگا۔ اسی طرح اپنی انگلیوں کو امام کی ایڑی کے پاس رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ اگر ایک امام ہو اور ایک مقتدی ہو، مرد ہو، تو وہ امام کی دائنی طرف کھڑا ہوگا اور انگلیاں امام کی ایڑی کے پاس رکھے گا۔ اگر امام کے ساتھ دو لوگ ہوں تو دونوں امام کے پیچھے ہوں گے، یعنی امام آگے ہوگا اور مقتدی دونوں پیچھے ہوں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان دونوں میں سے ایک اس کے مقابل کھڑا ہوگا اور دوسرا اس کی دائنی سمت میں، یعنی اگر دو آدمی ہیں تو امام آگے کھڑا ہوگا اور جو دو مقتدی ہوں گے ان میں ایک مقتدی امام کے پیچھے برابر کھڑا ہوگا اور دوسرا دائنی طرف میں، اور اگر تیسرا شخص آ جائے تو وہ اول کے بائیں سمت میں کھڑا ہوگا، جو امام کے پیچھے ہے اس کی بائیں طرف، چوتھا دوسرے کی دائنی سمت میں، اور پانچواں تیسرے کی بائیں سمت میں۔ اور اگر اسی طرح نماز شروع ہو جانے کے بعد ایک سے زائد آ جائیں تو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ اگر نماز شروع ہو جانے کے بعد ایک سے زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، اول مقتدی پیچھے ہٹ جائے، یعنی ایک امام اور ایک مقتدی نماز ادا کر رہے تھے، اب بہت سارے لوگ آ گئے تو جو امام کے ساتھ میں مقتدی ہے وہ پچھلی والی صف میں ہٹ جائے گا اور باقی سب امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیں گے، یہاں تک کہ امام کے پیچھے ایک صف مکمل ہو جائے گی۔ عورت امام کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر امام کے ساتھ کوئی مرد ہو تو اس کو اپنی دائنی جانب کھڑا کرے گا۔ عورت ہے تو وہ امام کے پیچھے کھڑی ہوگی برابر۔ اگر امام کے ساتھ میں کوئی مرد ہے تو وہ اپنی مرد کی دائنی جانب کھڑی کرے گا۔ عورت ان دونوں کے پیچھے ہوگی، یعنی کہ امام اور مقتدی ہیں۔ پہلے تو اگر عورت ہے تو وہ اس امام کے پیچھے کھڑی ہوگی، اگر ایک امام اور ایک مقتدی ہے تو امام کی دائنی سمت میں مقتدی کھڑا ہوگا اور عورت ان دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ اگر جماعت کے لیے چند مرد اور عورتیں اور بچے حاضر ہوں تو سب سے پہلے مردوں کی صف ہوگی۔ جماعت کے لیے مرد بھی آ جاتے ہیں، عورتیں بھی آ جاتی ہیں، بچے بھی حاضر ہو جاتے ہیں، تو سب سے پہلی صف میں صف ہوگی وہ مردوں کی ہوگی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی۔ مردوں کی صف میں بہتر صف پہلی صف ہے۔ مردوں کی صفوں میں سب سے بہترین صف افضل صف وہ پہلی صف ہے، نماز جنازہ کے علاوہ، پھر دوسری، پھر تیسری۔ جب کوئی شخص صف میں کھڑا ہونے کی جگہ نہ پائے تو اس صف سے ایک شخص کو کھینچ لے، یعنی کہ ایک صف مکمل ہو گئی، اب ایک ہی شخص رہ گیا ہے تو وہ آیا تو وہ جب دیکھتا ہے کہ صف میں جگہ نہیں تو ایک آدمی کو پہلی صف سے پیچھے اپنے ساتھ میں لے جائے گا، اکیلا نہیں کھڑا ہوگا۔ دوسری صف میں کھڑا ہو جائے اور جب تکبیر تحریمہ کے بعد کشادگی صف میں دیکھے تو اسے خالی جگہ کی طرف چلے، یعنی کہ امام تکبیر تحریمہ کہہ دی، اب دیکھا کشادگی صف میں دیکھے
کہ جگہ ہے صف میں اگر کھڑے ہونے کی تو وہاں پر چلا جائے، صف میں شامل ہو جائے۔ جب امام کو حالت رکوع میں پائے تو رکعت کو حاصل کرنے کے لیے صف آخر میں ہی رہنا افضل ہے۔ اگر امام رکوع میں ہے، اب جو ہے انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے جماعت مل جائے، تو اگر وہ آخری صف میں ہے تو وہیں رہنا افضل ہے۔ لیکن اگر صف آخر کو نہ پائے تو تنہا کھڑا نہ ہو بلکہ صف اول میں خالی جگہ کی طرف چلے اور وہاں کھڑا ہو۔ تو یہ تھا جماعت کے آداب کہ جماعت کے اندر کن کن آداب کا جو ہے لحاظ رکھنا ضروری ہے، اور کس طرح جو ہے جماعت کے اندر کس طرح جو ہے امام کے ساتھ میں شامل ہونا ہے اور کس طرح جو ہے کھڑا رہنا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اب دیکھیے اس کے الفاظ اور معنی۔ پہلا الفاظ ہے ایڑی۔ ایڑی جو ہے اس کا معنی ہے پاؤں کا پچھلا حصہ، آخر والا حصہ۔ دوسرا لفظ ہے دائنی سمت۔ دائنی سمت کا معنی ہے دائنی طرف۔ اور تیسرا الفاظ ہے مقابل کھڑا ہونا، یعنی برابر، اس کا معنی ہے برابر کھڑا ہونا۔ اور چوتھا لفظ ہے کشادگی کا معنی ہے جگہ۔ کشادگی کا معنی ہے جگہ۔ تو یہ تھے الفاظ معنی۔ اب دیکھیے کوشچن اور آنسر۔ جماعت سے نماز پڑھانے والے کے لیے کیا مستحب ہے؟ تو اس کا آنسر ہے جماعت سے نماز پڑھنے والے کے لیے مستحب ہے کہ وہ جماعت میں حاضر ہونے کے لیے سکون و اطمینان سے چلے، جلدی نہ کرے۔ ہاں اگر جمعہ فوت ہونے کا خوف ہو تو جلدی کر سکتا ہے۔ کوشچن نمبر 2 ہے امام کے ساتھ جب صرف ایک ہی مرد اور مقتدی ہو تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے اگر امام کے ساتھ ایک ہی مقتدی ہو تو وہ مرد ہو تو امام کی دائنی سمت کھڑا ہوگا۔ یہ ہے کوشچن نمبر 2 کا آنسر۔ اور کوشچن نمبر 3 ہے نماز شروع کرنے کے بعد جب دوسرا مقتدی بھی آ جائے تو وہ کہاں کھڑا ہوگا؟ تو اس کا آنسر ہے نماز شروع ہو جانے کے بعد ایک سے زائد آ جائے تو امام کے پیچھے کھڑا ہوگا۔ یہ ہے کوشچن نمبر 3 کا آنسر۔ اب کوشچن نمبر 4 ہے امام کے ساتھ اگر 2 مقتدی ہوں تو وہ کیسے کھڑے ہوں گے؟ تو اس کا آنسر ہے اگر امام کے ساتھ 2 لوگ ہوں تو وہ دونوں امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ یہ ہے کوشچن نمبر 4 کا آنسر۔ اور کوشچن نمبر 5 ہے جماعت کے لیے اگر چند مرد، عورتیں اور بچے ہوں تو وہ کس طرح صف بنائیں گے؟ کوشچن نمبر 5 تو اس کا آنسر ہے پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی اور پھر عورتوں کی۔ جماعت کے لیے چند مرد اور عورتیں اور بچے ہوں تو کس طرح صف بنائیں گے؟ تو اس کا آنسر ہے پہلے مردوں کی صف ہوگی، پھر بچوں کی، پھر عورتوں کی۔ یہ ہے کوشچن نمبر 5 کا آنسر۔ اور کوشچن نمبر 6 ہے جب کوئی شخص صف میں کھڑے ہونے کی جگہ نہ پائے تو کیا کرے؟ تو اس کا آنسر ہے تو اس صف سے ایک شخص کو کھینچ لے اور دوسری صف میں کھڑا ہو جائے۔ اگر ایک صف میں جگہ نہیں ہے تو اس صف سے ایک شخص کو کھینچ لے تو دوسری صف میں کھڑا ہو جائے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔